آج خوابوں کے متعلق کچھ باتیں بتلائی جائیں گی۔ خواب کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ انسان سو جاتا ہے تو نیند میں کچھ واقعات اسے پیش آتے ہیں، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ چیزیں دکھائی دیتے ہیں، خود کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود کام کر رہا ہے جبکہ سویا ہوا ہے۔ یہ خواب عورتوں کو بھی، یہ خواب مردوں کو بھی پڑتے ہیں۔ تو لہٰذا خوابوں کے کچھ آداب ہیں، وہ آداب بتائیں گے۔ اور اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، تو اچھے خواب کے متعلق انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ برے خواب جب پڑھیں تو پھر برے خواب کے متعلق اس کے کیا آداب ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو بتلائی جائیں گی۔ خواب کے متعلق سب سے پہلی چیز ہے جھوٹا خواب بیان نہ کرنا۔ انسان سو جاتے ہیں تو خواب میں کچھ دکھائی دیا تو انسان بیان کرتا ہے دوسروں سے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں بعض جگہوں پر، بعض موقع پر انسان جھوٹا خواب بیان کرنے لگتا ہے۔ یہ ہرگز نہ کریں، یہ گناہ بھی ہے۔ جھوٹا خواب کبھی بھی بیان نہ کریں۔ دوسری چیز ہے، جب بھی آپ کو کوئی خواب پڑے تو اب وہ خواب آپ کس سے بیان کریں گے؟ صبح انسان اٹھنے کے بعد جس سے چاہے خواب میں رات میں یہ خواب دیکھا، میں یہ خواب دیکھا، جو خواب میں مجھے یہ نظر آیا، سب کو اپنے خواب بتاتا ہے۔ نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کسی عالم یا خیر خواہ کے علاوہ دوسرے کے سامنے بیان نہ کرو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، کسی عالم کے سامنے خواب بیان کرے یا اس کا کوئی خیر خواہ ہے اس کے سامنے بیان کرے، اس کے علاوہ کسی تیسرے کے سامنے بیان نہ کرے۔ تو لہٰذا خواب جب بھی ہمیں خواب میں کوئی چیز نظر آئے، خواب پڑے، تو اس وقت ہم یہ خواب کو کسی عالم جو اس کی تعبیر بتلانے والے ہوں ان کو بتلائیں، یا اپنے خیر خواہ ہیں ان کو بتانے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کسی تیسرے کو اپنا خواب نہیں بتانا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ہے خواب کی تعبیر میں جلدی نہ کرنا۔ بعض افراد ہیں خواب کی تعبیر لوگوں کو بتلاتے ہیں، جب بھی کوئی خواب سنے کسی کا تو فوراً تعبیر بتلانے میں جلد بازی نہ کریں۔ تو کسی کا بھی خواب سننے کے بعد خواب کی تعبیر بتلانے میں، وہ خواب میں اس کا مقصد کیا ہے یہ بتلانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات ہے خواب کی تعبیر بتلانے والے لوگوں کے لیے۔ چوتھی چیز ہے خواب کی تعبیر دینے والے کا تعبیر دینے سے پہلے یہ دعا پڑھنا۔ یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ دعا یہ ہے، خیر تلقاہ وشر توقاہ وخیر لنا وشر لأعدائنا والحمد للہ رب العالمین۔ خواب کی تعبیر دینے سے پہلے یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ لہذا انسان کو جو بھی خواب وغیرہ پڑھتے ہیں، خواب میں کوئی چیزیں دکھائی دیتے ہیں، تو اس میں انسان کوشش کرنی چاہیے وہ ہر ایک کو نہیں کسی عالم کو بتلائے، یا کوئی ایسا شخص جو ہم سے ہمدردی اور خیر خواہ رکھتے ہیں تو ان لوگوں کو بتانا ہے۔ اور تعبیر میں جلدی، خواب کی تعبیر دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور خواب کی تعبیر دینے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینا چاہیے۔ اور اسی طرح خواب میں اگر کسی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی زیارت ہے۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ حقیقت میں وہ مجھے ہی دیکھا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کوئی اور شیطان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل اختیار کر کے وہ کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا، نہیں دکھ سکتا۔ اگر کسی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دکھائی دیے
تو وہ جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی ہیں۔ خواب میں جو ہے انسان کو کبھی ڈراؤنی خواب نظر آتے ہیں، انسان کے دماغ کو الجھا دینے والے خواب کبھی آتے ہیں۔ شیطان بھی جو ہے انسان کی خواب میں آ کر اس کے دماغ کو غلط چیزوں کی طرف اس کے دماغ کو پھیر دیتا ہے اور انسان اس کو صحیح سمجھنے لگتا ہے۔ خواب کی اصلیت اور اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، لہذا انسان کو جو ہے مرد ہو یا عورت ہو اسے نہیں گھبرانا چاہیے، اور شیطان بھی انسان کے خواب میں آ کر اس کو ڈراؤنی خواب دکھاتا ہے، اس کو پریشان کرنے والے خواب اسے نظر آتے ہیں۔ لہذا انسان کو جو بھی پریشان کن خواب آئے تو اس پر انسان گھبرانا نہیں چاہیے، اس پر جو ہے ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو لہذا یہ جو آداب تھے، انسان کو خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے، اور آگے ہیں اچھے خواب۔ تو اچھے خواب کے کچھ آداب بھی ہیں۔ پہلی چیز ہے، انسان کو اچھے خواب اگر کچھ آئے، اچھے خواب پڑے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے۔ اچھے خواب وہ ہیں جس سے انسان کے دل کو سکون ملے، جس سے انسان کو خوشی ہو، اور جس کے ہونے سے انسان خوش ہوتا ہے۔ خواب میں انسان نماز پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اور وہ چیز جس کی وجہ سے جو شریعت کے اندر بھی جو ہے ثواب مانی جاتی ہو، یہ سارے کے ساری چیزیں اچھے خواب کے اندر آتی ہیں، اچھے خواب کے دائرے میں آتی ہیں۔ تو اچھے خواب وہ ہیں کہ جس کے کرنے سے، جس کے دیکھنے سے کوئی انسان کو گناہ نہیں ہوتا، جس کو شریعت بھی اچھی سمجھتی ہے، تو وہ اچھے خواب ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی انسان کوئی اچھا خواب دیکھے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے۔ انسان کو سکون، انسان کو خوشی جس سے ملے وہ اچھے خواب ہیں، اور وہ خواب کے متعلق شریعت اس کو ہمیں جو کام نظر آیا وہ کام بھی شریعت کے دائرے میں جائز ہو، تو یہ کام جو ہے اچھے ہیں اور یہ اچھا خواب ہے۔ لہذا اچھے خواب وہ ہیں جو شریعت کی نگاہوں میں بھی ٹھیک ٹھاک ہو اور انسان کے دل کو اس سے جو ہے فرحت اور خوشی محسوس ہو، جو جائز امور میں ہیں۔ لہذا جب بھی اچھے خواب پڑے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور دوسرے نمبر پہ خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اچھے خواب ہو تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر وہ نماز میں جو ہے اللہ خواب میں ہے اور پوری رات اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، یا اس کا کوئی کام بننے والا تھا، اللہ تعالیٰ اسے خواب میں بتلا دی کہ فلاں کام وہ بن جائے گا، تو اب یہ اس کے جائز کام ہیں جو اس کے کام بنیں گے۔ تو ان ایسی چیزوں کے دیکھنے سے خواب میں خوش ہونا، جب خواب اس طریقے کے دیکھے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ اپنے خیر خواہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر ہے خواب جو بھی انسان کو آئے تو اس کی اچھی تعبیر لینا۔ انسان خواب دیکھا، صبح ہونے کے بعد وہ خواب کے متعلق وہ خود ہی جو ہے اس کا ریورس سوچ رہا ہے، خواب کا جو ہے اس کا نگیٹو سوچ کر جو ہے وہ جو ہے ڈر رہا ہے، جو بھی دماغ میں لے رہا ہے، یہ اس کے لیے غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ جو بھی خواب اچھے خواب نظر آئیں تو اس کی تعبیر جو ہے اچھی لینی چاہیے۔ انسان جو ہے اچھا سوچے گا تو اچھا ہی ہوگا، برا سوچے گا تو برا ہی ہوگا۔ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرتا ہے ویسے فیصلے بھی اس کے ساتھ ویسے ہی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی خواب ہو، اچھا خواب پڑے تو اس کی اچھی تعبیر لینی چاہیے۔ انسان کو بسا اوقات برے خواب پڑتے ہیں، بے چینی، گھبراہٹ، ڈراؤنی، ایسی چیزیں جس سے انسان کے دل کو تکلیف ہو، صدمہ ہو، گھبراہٹ محسوس ہو جائے،
اور برے خواب وہ بھی ہیں جو شریعت کے دائرے میں نہیں آتی ہوں، جس کو شریعت غلط سمجھتی ہو۔ مثال کے طور پر ایک انسان خواب میں گناہ کر رہا ہے، اس کے دل کو سکون مل رہا ہے، یہ اچھا خواب نہیں ہے۔ جس چیز کو شریعت خراب سمجھتی ہو اور اس چیز کے بارے میں انسان وہ کر رہا ہے تو پھر وہ برے خواب ہے۔ اور وہ چیزیں جو انسان کے لیے مناسب نہیں ہیں، ایسی چیزیں خواب میں نظر آئیں تو پھر یہ اس کے لیے بری چیز ہے، برا خواب ہے۔ لہذا برے خواب کے بھی کچھ آداب ہے۔ جب انسان خواب میں دیکھا کہ اسے برا خواب نظر آیا، گندا خواب نظر آیا، ڈراؤنی، صدمہ، تکلیف ہونے والی چیز، اسے کوئی چیز ایسے خواب میں نظر آئی اور برا خواب نظر آیا، تو لیفٹ سائڈ میں 3 مرتبہ تھتکارنا ہے۔ ہاں، تھتکارنا ہے، جیسے تھوکنا ہے، تو 3 مرتبہ تھتکارنا ہے، کھکا کے تھوکنا ہے۔ کیوں؟ اس جگہ پر شیطان آ کر انسان کو نیند میں بھی، خواب میں بھی اس کو بے چین کر رہا ہے اور اسے جو ہے گھبرانے والی چیزیں اسے کر رہا ہے، اور انسان کے دل دماغ کو گندی چیزوں کی طرف، نافرمانی کہ اللہ کی نافرمانی کی چیزوں کی طرف دماغ کو پھیر رہا ہے۔ کوئی برا خواب نظر آئے، گندا خواب نظر آئے تو یہ شیطان ہی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا لیفٹ سائڈ پہ 3 مرتبہ تھتکار دینا۔ برا خواب نظر آئے تو نمبر 1 لیفٹ سائڈ 3 مرتبہ کھکار کے تھوکنا آہستہ سے۔ نمبر 2 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ ہاں، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان کے وسوسے، شیطان کے شیطانیت، اس کی شرارت جو اپنے دل اور دماغ پہ اور اپنے نیند میں آ کر جس کے برائیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس سے اللہ سے پناہ مانگنا ہے۔ شیطان کی شر سے اللہ سے پناہ مانگنا ہے، اللہ سے ہیلپ مانگنا ہے۔ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور پھر بعد میں جو ہے ہم پہلو بدل لینا۔ ہم جو ہے جس رخ پہ سوئے ہوئے ہیں، خواب نظر آیا گندا، ڈراؤنی، شیطانی خواب ہے، انسان جو ہے شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے خواب کے اندر، تو یہ برے خواب ہیں۔ 3 مرتبہ تھتکار دیں اور جو ہے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد اپنی کروٹ بدل لیں۔ انسان جو ہے کروٹ بدل لینا ہے، ہاں، تو کیونکہ اس سے شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جس رخ پہ وہ سویا ہوا ہے کہ اس پہلو کو بدل لینا۔ چوتھی چیز ہے، جو بھی ہم خواب دیکھتے ہیں اس خواب کی اچھائی اللہ سے مانگنا اور برائی سے پناہ چاہنا۔ ہم جو بھی خواب پڑھا ہے اسے صبح اٹھنے کے بعد ہمیں یاد ہے تو اللہ سے کہہ دینا، یا اللہ خواب کا خیر عطا فرما، خواب کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ یہ خواب میں جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما، یہ خواب کی جو برائیاں ہیں اس سے ہمیں بچا لے۔ ہاں، خواب کا خیر اور خواب کا شر۔ خواب کا خیر اللہ سے مانگنا ہے، خواب کے شر سے اللہ سے پناہ چاہنا ہے۔ جب برا خواب نظر آئے، چوتھی چیز ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لینا۔ 2 رکعت نماز پڑھ لینا۔ برے خواب کے اندر 2 چیزیں، ایک انسان کے کام ہے، دوسرے انسان کے نقصان ہونے والی چیزیں ہیں۔ ایک وہ چیزیں جو شریعت کی نگاہوں میں غلط اور گناہ ہے، خواب میں وہ کام انسان کر رہا ہے، یا وہ چیزیں دیکھ رہا ہے، یا وہ چیزیں بول رہا ہے، یا وہ چیزیں کھا رہا ہے، یا وہ چیزیں پی رہا ہے۔ اور دوسری وہ چیزیں جو بری چیز ہے، جو خواب کے اندر جو انسان جو دیکھ رہا ہے یا کر رہا ہے، آگے چل کر انسان کو اس سے نقصان اور تکلیف ہونے والی چیزیں اس کے خواب میں نظر آئی، یہ بری چیزیں۔ تو اس سے اللہ سے پناہ مانگنا ہے، اللہ سے پناہ چاہنا ہے، اور ساتھ میں 2 رکعت نماز پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ سے جو ہے مانگنا ہے۔ خواب میں گناہ ہوا ہے تو گناہ سے مانگے، گناہ سے توبہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے مانگے اور مغفرت طلب کرے، توبہ استغفار پڑھے، اور ساتھ میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور خواب کا خیر اور خواب کا شر، خواب کا خیر عطا فرما، اللہ خواب کے شر سے حفاظت فرما، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر لے۔ چھٹی چیز ہے
کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرنا. جب کوئی برا خواب نظر آیا ہے تو یہ برے خوابوں کے متعلق کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے. لوگ اٹھ کر اپنے دوستوں سے اس سے گندے اور برے خواب بیان کرتے ہیں. اور خواب کا ایک رول ہے، خواب جو ہے آپ کسی کے سامنے بیان کر دیے، بیان کرنے کے بعد اب وہ سننے والا سب سے پہلا ارے خواب میں تجھے یہ ہوگا بول کے سمجھا تو اب اس کے ساتھ وہی ہوگا. اسی واسطے خواب ایک بہت نازک مسئلہ ہے، تو لہذا خواب ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. اور خواب سننے کے بعد پہلی مرتبہ جو میننگ لی جاتی ہے وہی اس کا میننگ جو ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے. اسی واسطے کیا کہتے ہیں، جو تمہارے خیر خواہ ہیں، جو تمہیں چاہنے والے ہیں، چاہنے والے لوگوں کے سامنے اپنا خواب بیان کرے تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ پازیٹیو ہی سوچتے ہیں مگر نگیٹیو نہیں سوچتے. جس کو محبت ہو جاتی ہے اس کو اچھا ہونے کے لیے وہ سوچتا ہے، اس کے ساتھ برا کوئی معاملہ ہو یہ نہیں سوچتا. ہاں اب جو خیر خواہ نہیں ہیں، انسان ہوتا ہے تو بعض لوگ اس کو چاہنے والے ہوتے ہیں، بعض لوگ اس کے نہیں چاہنے والے، دل میں حسد رکھنے والے ہوتے ہیں، کسی سے جلنے والے ہوتے ہیں. اگر انسان اپنے خیر خواہ اپنے ساتھ اچھا سوچنے والے آدمی کے سامنے بیان کیے بغیر خواب کسی ایسے آدمی کے سامنے وہ خواب بیان کر رہا ہے جو اس کے بارے میں غلط سوچ ہمیشہ رکھتا ہے، جو اس کے بارے میں ہمیشہ دل میں حسد رکھتا ہے، ہمیشہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو شخص ہے جو خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ اس کا جلن وہ رکھتا ہے، وہ ہمیشہ نیگیٹیو اس کے بارے میں سوچتا ہے، ایسے دشمن ایسے جلنے والے آدمی سے وہ خواب بیان کر رہا ہے برا خواب. اب وہ آدمی ہمیشہ اس کے بارے میں غلط ہی سوچے گا تو پھر اب جو سوچے گا وہی ہوگا. اس واسطے خواب بیان کرتے وقت میں کسی عالم کو بیان کرے یا کسی خیر خواہ کو بیان کرے، اس کے علاوہ کسی کو بیان نہ کرے. اور برے خواب تو کسی کو بیان کرنا ہی نہیں ہے، کسی کے سامنے اسے بیان نہیں کرنا ہے. بہت سارے افراد ہوتے ہیں جن کو خواب نظر آتے ہیں، وہ ہمیشہ خوابوں کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، خواب کے بارے میں بڑی توجہ دیتے ہیں، بہت فکر کرتے ہیں، اس کی تعبیر معلوم کرنے کی کوشش اور ہمیشہ اس چیز میں لگے رہتے ہیں. انسان کے اس کے آنکھوں کے سامنے ہونے والے کام نہیں، خوابوں کے کاموں سے وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے. اس کے بارے میں اتنی زیادہ سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اچھے خواب ہوتے ہیں، برے خواب ہوتے ہیں. اچھے خواب ہوں عالم یا کسی آپ کے خیر خواہ آدمی کو بتائے اور کسی تعبیر دینے والے شخص کو اپنا خواب بیان کرے. برے خواب ہوتے ہیں تو اب ان خوابوں سے جو ہے اچھا برے خواب ہیں تو اس کے بارے میں اللہ سے دعا کرنا ہے، یا اللہ اس کے شر سے اس خواب کی شر سے ہماری حفاظت فرما، اس خواب میں جو خیر ہے وہ عطا فرما، جو شر ہے اس شر سے ہماری حفاظت فرما. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے. لہٰذا خواب میں جو دیکھیں گے وہ 100% چیز ہوگی نہیں ہے. انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اور انسانوں کے خواب 9,990 پر 9 انسان کے یہ خواب جو ہے سب اتنے زیادہ صحیح سچے نہیں ہوتے ہیں. لہٰذا خوابوں کے بارے میں انسان سوچ کر جو ہے پریشان ہو رہا ہے، اس طریقے سے نہیں گھبرانا چاہیے. جو بھی ہو اللہ سے ہمیں مانگنی چاہیے. ہاں اتنا تو ہے، انسان جیسے سوتا ہے، انسان جیسے جیتا ہے ویسے ہی سوتا ہے. انسان دنیا کی 24 گھنٹوں کی زندگی اس کی جیسی ہے، جیسے جیتا ہے نیند میں بھی وہی چیزیں اس کے نظر آئیں گے. لہذا جاگنے والی زندگی کو ہمیں صحیح کر لیں گے تو پھر سونے والی زندگی بھی ہماری درست ہو جائے گی. ہاں اپنا پورا وقت جو ہے شریعت کے مطابق زندگی گزر رہی ہے اور ہم فرائض کا اہتمام کر رہے ہیں، سنتوں کا اہتمام کر رہے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچ رہے ہیں، ہماری سوچ بھی صحیح ہے اور ہم اپنے دماغ اپنے خیالات کو بری چیزوں میں ہم نہیں لگاتے ہیں، تو پھر ایسے انسانوں کی عام طور پر ان کے خواب بھی اچھے ہوتے ہیں، جو ان کے دل کو سکون دینے والے. شریعت کی نگاہوں میں بھی وہ خواب کے اندر کوئی برائی نہیں رہتی ہے.
لہذا ہم اپنی جاگنے والی زندگی کو صحیح بنانا چاہیے کہ شریعت کے خلاف کوئی کام ہمارے نہ ہو، اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی تو ہماری جاگنے والی بیدار والی زندگی بھی ہماری اچھی ہوگی اور نیند والی زندگی بھی ہماری اچھی ہوگی۔